السلام علیکم ریڈرز، میں ہوں رابی راول اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے چینل رابی راول ناولز پر۔ تو ہم لوگ آج ناول ہمارا نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان ایپیسوڈ ہم 49 ریڈ کریں گے، اور تحریر جو ہے وہ رابی راول کی ہے۔ تو اس کو فٹافٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ مجھے یہ ہے کہ چلے میں فٹافٹ سے اپلوڈ کر کے، تو اس وقت میں نے فیس بک پہ بھی دینا ہوتا ہے، تو مجھے ہوتا ہے کہ پھر میں وہاں پہ بھی اپلوڈ کر دوں، اس لیے مجھے تھوڑی سی جلدی ہوتی ہے کہ میں دے دوں۔ اور دوسرا مجھے ہوتا ہے کہ آپ لوگ باتوں سے تنگ آ جائیں گے، تو پھر میں اتنی باتیں کروں جتنی آپ لوگ سن بھی سکیں یا شاید نہیں بھی سنتے۔ اور گلا میرا وہ بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے، ایون کہ مجھے مکمل پراپر طور پہ زکام بھی لگ چکا ہے، تو آج آپ لوگوں کو میرے گلے کے ساتھ گزارا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ملک اسامہ نے اپنے فارم ہاؤس پر اس وقت اسلحے کی نمائش لگائی ہوئی تھی۔ یہ فارم ہاؤس شہر سے قدرے فاصلے پر واقع تھا، جہاں بیرون ممالک کے ڈان اور گینگسٹر اس وقت موجود تھے۔ ریحان اس وقت فارم ہاؤس پر موجود نہیں تھا۔ اس نے ملک اسامہ سے کہا تھا کہ وہ روحان کو تلاش کر رہا ہے، اس وجہ سے نہیں آ سکتا۔ ملک اسامہ کو خود بھی روحان کی فکر ہو رہی تھی، جو کافی عرصے سے منظر سے غائب تھا اور کوئی خبر بھی نہیں مل رہی تھی۔ ملک اسامہ نے جس اسلحے کی نمائش کی تھی، اس وقت اس کی بولی 15 کروڑ تک لگائی جا چکی تھی۔ اسلحے کی ڈیل کو ایک لندن کے ڈان نے فائنل کیا تھا۔ ملک اسامہ اس سے ہاتھ ملاتا کیش وصول کر کے اسلحہ اس کے حوالے کر رہا تھا، اس بات سے انجان کہ اس کی ایک ایک حرکت اس وقت کیمرے میں محفوظ ہو رہی تھی۔ ملک اسامہ جب ڈیل فائنل کر کے فارغ ہوا تو اسے پھر ایک پارسل ملا۔ ملک اسامہ آج کل اس پارسل سے تنگ آ چکا تھا۔ وہ لوگوں سے ایکسکیوز کرتے اپنے کمرے میں آ کر پارسل کھولنے لگا، لیکن پارسل کھولتے اس کے منہ سے چیخ نکلی، کیونکہ پارسل میں خون سے تر ہونٹ موجود تھے جو انتہائی ظالمانہ طریقے سے کاٹے گئے تھے۔ پارسل کو دیکھتے ملک اسامہ کو اب کائی آئی تھی۔ وہ فوراً واش روم کی طرف بڑھا۔ واش روم سے باہر نکلتے اس نے اپنے کمرے میں موجود صوفے پر سر کو صوفے کی پشت پر ٹکائے، آنکھیں موندے، ہاتھ آنکھوں پر رکھے حاذق بیٹھا تھا۔ حاذق کو دیکھتے ملک اسامہ کو پہلے تو زوردار جھٹکا لگا، پھر اچانک وہ طیش میں آتا کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اس پر گولی چلانے لگا۔ حاذق کے دل و دماغ اور جسم کو گولیوں سے چھلنی کرنے کے بعد اس نے اپنے آدمی کو کمرے میں بلا کر حاذق کی لاش کو ٹھکانے لگانے کا حکم دیا اور خود باہر ہال میں نکل گیا، جہاں اب نمائش اپنے اختتام کو پہنچنے والی تھی۔ تمام لڑکیوں کو عبدالکریم خان کے گھر مائیوں بٹھا دیا گیا تھا۔ ہلدی اور اپٹن کی رسم کے بعد سب دلہنیں بیوٹیشین سے مہندی لگوا رہی تھیں، جبکہ خواتین ہال میں موجود ڈھولکی بجانے میں مصروف تھیں۔ خالے نور ربیشہ روزینہ کو مہندی لگ چکی تھی، جبکہ ریحام ابھی مہندی لگا کر کمرے میں داخل ہوئی جب نور کے فون پر رافع کی کال آئی۔ نور رافع کی بات سننے کے بعد اوکے اچھا کرتی ہوں کچھ کہتی فون بند کر گئی۔ رافع نے نور کو ریحام کو گھر کی پچھلی سائیڈ لے کر آنے کے لیے کہا تھا۔ وہ اس وقت وہاں موجود ریحام کا انتظار کر رہا تھا۔ غفران اور رافع کو عبدالکریم خان نے لون کے انتظامات دیکھنے کے لیے گھر بھیجا تھا۔ رافع لون کے انتظامات دیکھ رہا تھا، جہاں کچھ دیر بعد مرد حضرات کی محفل سجنی تھی، جس میں ڈھول کی تھاپ پر رقص اور آتش بازی ساری رات جاری رہنی تھی۔ رافع انتظامات دیکھنے کے لیے لون میں آ گیا تھا، جبکہ غفران ایک ضروری کال سننے باہر ہی رک گیا تھا، جو کہ ارحان کی تھی۔ رافع لون کے انتظامات دیکھتا کچھ سوچتا گھر کی پچھلی جانب آتے نور کو کال ملانے لگا کہ وہ ریحام کو 10 منٹ کے لیے باہر لائے۔ رافع بے چینی سے نور کا انتظار کرتا گھڑی دیکھ رہا تھا جب وہ دونوں اس کو آتی دکھائی دی، جبکہ ریحام مسلسل نور سے بحث میں مصروف تھی کہ مجھے یہاں کیوں لائی ہو وغیرہ وغیرہ، اگر کسی نے دیکھ لیا تو شامت آ جائے گی۔ وہ دونوں اندر بھی سب سے چھپتی چھپاتی باہر آئی تھی۔ اپنے سامنے رافع کو دیکھ کر ریحام کی بولتی بند ہو گئی تھی جب وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا۔ نور ان دونوں کو اکیلا چھوڑتے دور اندھیرے میں کھڑی ہو گئی تھی تاکہ ارد گرد کے منظر پر نظر رکھ سکے۔ رافع ریحام کے پاس آ کر اس کو ایک بازو سے پکڑتے ایک ہاتھ اس کی
کمر میں ڈالتے اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکایا۔ اس سے پہلے کہ ریحام اس کو دور کرتی یا کچھ بولتی، اس نے آرام سے ریحام کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے کہا، ڈونٹ وری، کچھ نہیں کروں گا، بس محسوس کرنا چاہتا ہوں تمہیں پتہ ہے کتنا تڑپا ہوں میں تمہارے لیے، کتنی شدت سے میں نے تمہارا انتظار کیا ہے۔ میں نے اس دن کا کتنی شدت سے انتظار کیا جب میں پورے حق اور وثوق سے تمہیں محسوس کر سکوں، تمہاری سانسیں اپنی سانسوں میں اتار سکوں، تمہیں دیکھ سکوں۔ اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکائے اس کی سانسوں میں گہری سانس لیتا شدت سے بول رہا تھا۔ اس کے ہر لفظ میں شدت تھی، گزرے لمحوں کی تڑپ تھی، ہجر کی راتوں کی بے چینی تھی، اور بے چینی کے بعد ملنے والے سکون کا عنصر شامل تھا۔ تمہیں پتہ ہے جب تم مجھ سے بات کرتی تھی، میرے پاس آ کر بیٹھتی تھی، میں کتنا بے چین ہوتا تھا یہ سوچ کر کہ کب تم میری دسترس میں ہوگی اور میں اپنی بے چینی کو ختم کرتے تمہیں محسوس کر سکوں گا۔ وہ دونوں قدرے اندھیرے میں کھڑے تھے جہاں حالِ نور بھی ان کو دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ پھر اس نے آہستگی سے ریحام کی بازو پکڑتے اس کے ہاتھ کی مہندی کی خوشبو کو سونگھتے اپنے نام کی مہندی اس کے ہاتھوں میں دیکھنے لگا جو ابھی بھی ہلکی ہلکی گیلی تھی۔ ریحام کے قریب سے آتی اپٹن مہندی گجروں کی خوشبو رافع خان کے حواسوں کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ وہ مہندی کی خوشبو اپنے اندر اتارتا جھک کر نرمی سے اس کی آنکھوں پر بوسہ دینے کے بعد اس کے پھولے پھولے سرخ گالوں پر جھکا جہاں اب بھی ہلکا ہلکا اپٹن موجود تھا۔ وہ اس کے ایک گال پر اپنا لمس چھوڑتا دوسرے پر جھکنے لگا جب ریحام جو اس کے لفظوں کی شدت کو محسوس کرتے اس میں کھوئی تھی اپنے چہرے پر اس کا لمس اور گرم سانسیں محسوس کرتی ہوش میں آتی اس کی قربت کے لمحوں سے خود کو نکالتی دور ہٹی۔ رافع اس کے گریز سے مسکرایا، وہ بھی بہک رہا تھا اس کی قربت اور خوشبو سے۔ ریحا، میں بہک رہا ہوں تمہاری قربت میں، جاؤ تمہیں بخشتا ہوں آج کی رات سکون سے گزار لو، نیند بھی اچھے سے لینا کہ کل سے تمہاری رات، نیندوں اور دن پر میرا حق ہوگا، صرف میرا، اور رہائی ناممکن ہوگی جانا۔ وہ اس کے قریب آتا اس کی پیشانی کو اپنی گرم سانسوں سے جھلساتے بولا۔ ریڈرز یہ ہماری آج کی ایپیسوڈ نمبر 49۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ شارٹ ہے کافی، اور انشاءاللہ میں ایپیسوڈ تقریباً ایک ہفتے کے بعد یا جب بھی میرا ایک کام ہے ووٹ کا ہوا ہے وہ انشاءاللہ ہو جائے تو میں ایپیسوڈ کو لانگ کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں، یعنی کہ جو میں پارٹ دے رہی ہوں نا 49 اور 49 کا پارٹ 2، ایسا سسٹم میں ختم کر دوں گی، صرف ایپیسوڈ آیا کرے گا اور کمپلیٹ ایپیسوڈ آیا کرے گا، پارٹ میں ایپیسوڈ نہیں آیا کرے گا۔ آپ لوگ دعا کریں بس وہ میرا کام جلدی سے ہو جائے، اور میں پھر اس کے جو ہے نا ایپیسوڈ ناولز جو ہے نا اس کا میں ایپیسوڈ لانگ کر دوں گی، اور آپ لوگوں کی جو شکایت ہے نا وہ ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور اس لیے آپ لوگ میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ کام کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ کل ملتے ہیں ایپیسوڈ 49 کے پارٹ 2 کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔